بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو، واہ پراچنار، واہ. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں کب سے اس انتظار میں ہوں کہ میں اپنا پراچنار پہنچوں. میں کب سے انتظار میں ہوں کہ وہ علاقہ جو قائد عوام اپنا آبائی گاؤں کہلاتا تھا، وہ علاقہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی منی لڑکانہ کہلاتی تھی، کہ میں کب اپنے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود ہوگا. اور آپ اپنا M.N.A توری صاحب سے پوچھے، میرا کارکن ڈاکٹر عارف توری صاحب سے پوچھے کہ جب سے میں پاکستان واپس آیا ہوں، جب بھی ہمارا ملاقات ہوتا ہے تو میرا پہلا سوال یہی رہا ہے کہ ہم کب پاراچنار جا رہے ہیں. اور میں ان کا شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارا پہلا دورہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس بار بار آؤں گا. ہم قائد عوام کا جد و جہد، قائد عوام کا نظریہ، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر اپنی شہید باپ کی مشن کو آگے لے کے چلی تو میں اپنا شہید والدہ کا مشن کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. میں شہید بی بی کے بارے میں آپ کو کیا بتا دوں. شہید بی بی کے لیے میں ایک ایسا نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو شہید بی بی کے بارے میں ہے اور میرا ایک پسندیدہ نظم ہے. شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہاں میں رسوا یزید ہوتے ہیں. عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں. یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی. وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی. غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی. نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی. وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی. کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج میں. وہ کربلائی وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے.
وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئے، سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ ساتھیوں، ہم سب شہداء کے وارث ہیں، ہم شہید قائد عوام کے وارث ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، ہم پرا چنار کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سابق قبائلی علاقوں کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پختونخوا کے شہداء کے وارث ہیں، ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پنجاب کے پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک کے شہداء کے وارث ہیں، ہم بلوچستان کے شہداء کے وارث ہیں، ہم سندھ کے شہداء کے وارث ہیں، ہم پاکستان کے شہداء کے وارث ہیں، اور ہم اپنے شہداء کے خون پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ان ظالموں کے سامنے، ان دہشت گردوں کے سامنے جھک تو نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو، پاکستان پیپلز پارٹی نہ ضیاء الحق کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ مشرف کے دور میں کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ بدترین دہشت گردوں کے سامنے جھکے ہیں، اور نہ ہم اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پارا چنار کا جد و جہد لڑ رہے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کا جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے اس دانلی زدہ حکومت کو نہیں مانا، اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانا۔ پارلیمان میں کھڑے ہو کے، اس کٹ پتلی کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے اس کو سلیکٹڈ کا جب نام دیا تو خود وہ تالیاں بجا رہا تھا۔ مگر پوری دنیا کو سمجھ آیا، پوری ملک کو سمجھ آیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ آپ کا وزیر اعظم نہیں، کسی اور کا وزیر اعظم ہے۔ اور اب جب اس کو مسلط کیا گیا، بٹھایا گیا، سلیکٹ کیا گیا، کسی کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ غلطی کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کھلاڑی کو ہمیں کبھی سیاست میں نہیں لے آنا چاہیے تھا،
اس ملک پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو زبردستی وزیر اعظم بناتے. اب جب وزیر اعظم بن گیا تو پھر مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پارا چنار کے رہنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر عمران کا مدینہ کے ریاست پاکستان میں 3 سال سے چل رہا ہے تو پارا چنار میں 8 سال سے چل رہا ہے. یہ مدینہ کی ریاست نہیں، یہ مدینہ کی ریاست کا نام کا توہین ہے. وہی وزیر، وہی وزراء جو مدینہ کے ریاست کا درس دیتے ہیں، اسی زبان سے، اسی منہ سے اگلا سینٹنس میں گالی دیتے ہیں. کیا یہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان کے لیے اچھا پیغام بھیج رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہو یا وزراء ہو، جب جنگ جا رہی ہے اور آپ ہار رہے ہو تو گالی دینا مناسب بات ہے؟ مدینہ کی ریاست تو عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہوتا. عمران کی ریاست گالی اور جادو پہ مبنی ہے. مدینہ کی ریاست میں یہ ممکن ہی نہیں کہ امیروں کے لیے ریلیف ہی ہو اور غریب کے لیے تکلیف ہو. یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں محنت کاش محنت کرے، مزدور محنت کرے، دن رات محنت کرے، خون پسینہ کا محنت کرے، مگر اپنا محنت کا صلہ نہیں ملا؟ یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں اپنے آپ کو ذرائع ملک کے لانے والے، جہاں کسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں مگر کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا ہے، کسان بھی بھوکا پیٹ سو رہا ہے. یہ کس قسم کا مدینہ کا ریاست ہے جہاں نوجوانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کیا مدینہ کے ریاست میں جھوٹ کی اجازت ہے؟ یہ وہی وزیر اعظم نہیں ہے جس نے میرے پارا چنار کے بھائیوں سے وعدہ کیا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا. 1 کروڑ نوکری کہاں گیا؟ جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان، محنتی نوجوان جو 1 نہیں 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا. اس نے تو وعدہ کیا کہ پاکستان میں کیا باہر رہنے پاکستانی واپس بھاگ بھاگ کے آئیں گے اور یہاں روزگار کرنے کے لیے پہنچیں گے. ہر وعدہ جھوٹ. 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پارا چنار میں ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے گھر بنائے گئے ہیں؟ ایک اور جھوٹ، ایک اور دھوکہ. کہتا تھا کہ IMF نہیں جاؤں گا، قوم سے وعدہ ہے. IMF جانے سے پہلے میں تو خودکشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا. جیسے ہی وزیر اعظم بنا سیدھا IMF کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا تھا اور IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھا، پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے عوام کے جو مشکلات ہیں، اس کے بارے میں IMF کے ساتھ بات نہیں کی گئی.
اس ملک کی جو معاشی خود مختاری ہے اس پہ سودا کیا گیا. ہم پہلے دن سے اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا مخالفت کرتے رہے. ہم کہتے رہے کہ اس ڈیل کی نتیجہ میں آپ کا نالائکی کا بوجھ، اس حکومت کا ناکامی کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھائیں گے. اور 3 سال بعد پاکستان کے عوام کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ عمران کا ناکامی کا بوجھ تو ہم اپنا بجلی کے بل میں اٹھا رہے ہیں. عمران کا ناکامی کا بوجھ آپ کے پیٹرول کی بل کی صورت میں آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہو. عمران کا ناکامی کے بوجھ آپ اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا آپ کا راشن کے بل میں آپ ادا کر رہے ہو. عمران کی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ آپ اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمتوں کے بل میں آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہو. اس لیے ہم 3 سال سے اس سے جدوجہد کرتے رہے کہ جو آپ کا معاشی پالیسی ہے یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے. آپ کا معاشی پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے عوام ایک معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں. آپ کا معاشی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام تو آپ کی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کے عوام کو بچائے، ہم مل کے پاکستان کو ڈوبنے سے بچائے، ہم مل کے اپنے معیشت کو اس سونامی میں ڈوبنے سے بچائے. اس لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں کہ اس شخص نے نہ صرف معیشت تباہ کیا ہے، نہ صرف منافقت کیا ہے، مگر اس نے جان بوجھ کے وہ معاشی پالیسی اپنایا ہے جس سے وہ امیروں کو ریلیف دلوا سکے اور غریبوں کے لیے تکلیف ہو. ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے لیے، سابق قبائلی علاقے کے لیے آپ پیکیج کا بندوبست کرو، وہاں معاشی مشکلات ہے، آپ کسانوں کو پیکیج دلوا دو، پاکستان ذرائع ملک ہے، ان کا آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ سفید پوش طبقہ کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کرو، مہنگائی ہر پاکستانی کو مروا رہا ہے. تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مزدوروں کے لیے پیسہ نہیں ہے، کسانوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، طالب علموں کے لیے پیسہ نہیں ہے، قبائلی علاقوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. مگر اسی بجٹ میں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے، اپنا اے ٹی ایم مشینز کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکیج کا بندوبست کرواتے ہیں. چاہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ہو جن کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم اب 3 سال سے چل رہا ہے، ان کو 0 ٹیکس دینے پڑ رہا ہے، اور عام پاکستانی کے لیے ٹیکسوں کا طوفان ہے. چاہے وہ ہمارا ارب پتی سٹاک بروکرز، بینکرز کے لیے ایمنسٹی سکیم دیا جاتا ہے اربوں روپے کا. یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ امیروں کے لیے ہر قسم کی ریلیف اور آپ کے لیے ہر قسم کی تکلیف. میں ان کا ہر بجٹ کے بارے میں آپ کو سنا سکتا ہوں. میں نے تو پارلیمان میں کھڑے ہو کے گالی نہیں دی، میں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے کسی کے پہ ذاتی حملہ نہیں کی. میں ہر بجٹ سپیچ میں اس ملک کی معیشت کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور جو اس نے آخری بجٹ پیش کیا آپ کو پتا ہے، اس میں ہر چیز پہ ٹیکس لگایا گیا. اس نے
جو عالمی جو یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، زلزلہ، سیلاب، ایسے کافی ایشوز، اس کے لیے جو ڈونیشنز آتے ہیں، جو چیریٹی دیا جاتا ہے، جو باہر سے یہاں پاکستان چیریٹی آتا ہے، اس پہ بھی اس آخری بجٹ میں ٹیکس لگایا دیا گیا۔ جو ہاسپٹلز، چیریٹی ہاسپٹلز مفت میں چلتے ہیں، ان کے سارے سامان، دوائیاں، مشینری، جو لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے، ڈونیشنز جمع کر کے بیچتے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان کا صحت کا نظام کا خیال نہیں رکھا، لیکن لوگ، پاکستان کے عوام چیریٹی کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر کے ہاسپٹلز کے لیے ڈونیشنز کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ ڈونیشنز پہلے ٹیکس نہیں کیا جاتا تھا، اس کے پچھلے بجٹ کے بعد اس پہ بھی ٹیکس۔ یہ کیسے معیشت چلے گا کہ کاروبار پہ بھی ٹیکس، محنت پہ بھی ٹیکس، روزگار پہ بھی ٹیکس، خریدنے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس، اب چیریٹی دینے کے لیے بھی ٹیکس۔ یہ پورے معیشت پہ ڈاکہ ہے، یہ ظالمانہ بجٹ پیش کرتا ہے۔ اسی بجٹ میں اس نے بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، بچے کے کھانا، مطلب بالکل جو بچے ہوتے ہیں ان کا پہلا جو نوالا منہ میں جاتا ہے اس پہ بھی عمران نے ٹیکس لگا دیا۔ طریقے انصاف نے عوام کے ساتھ ناانصافی کی، طریقے انصاف نے غریب کے ساتھ ناانصافی کی، عام آدمی کے ساتھ ناانصافی کی۔ ہم ہمیشہ قائد عوام سے لے کے آج تک عام آدمی کے جماعت ہے، مزدوروں کے جماعت ہے، کسانوں کے جماعت ہے، آپ کا جماعت ہے۔ ہم پہ فرض تھا کہ جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا تو ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے، وقت کے فرعون کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے، وقت کے یزید کے خلاف ہم آج کھڑے ہیں۔ ہمارا تعداد ضرور کم ہوگا۔ جب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذمہ داری ملی تو ہم پارلیمان میں پہلا اکثریتی جماعت بھی نہیں، قائد حزب اختلاف بھی ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا جماعت کا نہیں، ہم تعداد میں تو تیسری جماعت ہے مگر کردار میں پہلی جماعت ہے۔ تعداد کم ہوگا لیکن اس کے باوجود ہم نے پہلے دن سے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا۔ پہلے دن سے سارے جو دوسرے اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ہمارا ماضی ہے اس کو ایک طرف رکھ کے، قوم کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے میں نے ہر کسی سے رابطہ کیا، بار بار محنت کیا، کوشش کیا، پیرا افطاری پہ جمع کروایا کہ آئے ہم مل کے اس کٹ پتلی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور خود اپنا ہاتھ سے ہمارا جو پی ڈی ایم کا مشن تھا اپنا ہاتھ سے میں نے وہ لکھا تھا کہ ہاں ہم احتجاج کریں گے، ہم ہر طبقہ کے پاس جائیں گے، مزدوروں، کسانوں، لائرز کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، نوجوانوں کے پاس، ان کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے، ہر صبح میں احتجاج ہوگا، اور ہاں ہم لوگ مارچ کریں گے مگر ہم نہ استعفیٰ دیں گے، اور اس لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ہم عدم اعتماد کا جدوجہد بھی کریں گے۔ جب پورا اپوزیشن ایک طرف تھا اور ایک نوجوان اس طرف تھا تو میں کہتا تھا کہ پلیز آپ استعفیٰ نہ دو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دیکھا کہ 1985 میں جب پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی کے ساتھیوں کے کہنے پہ الیکشن سے بوائیکاٹ کیا
تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوا. آپ استعفیٰ نہ دو، ہم کھلا میدان اس عمران کے لیے نہیں چھوڑیں گے. جب بائی الیکشنز کے وقت آیا تو پورا اپوزیشن ایک طرف تھا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے، اور ایک نوجوان دوسرے طرف تھا کہ آپ بوائیکاٹ کریں اگر آپ نے بوائیکاٹ کرنا ہے، مگر پیپلز پارٹی میدان نہیں چھوڑے گی، پیپلز پارٹی مقابلہ کرے گی. اور جب سارے جماعتوں نے پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ اپنایا، ہم نے سب مل کے مقابلہ کیا، تو ایک بھی ایسا بائی الیکشن نہیں ہے جو عمران خان جیت چکا ہے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وفاقی حکومت ساتھ رکھتے ہوئے، صوبائی حکومت ساتھ رکھتے ہوئے. اپوزیشن نے قوم کو دکھایا، بائی الیکشنز میں قوم کو دکھایا کہ پاکستان کے عوام اس سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے. پھر سینٹ الیکشنز کا وقت آیا، ایک بار پھر پورا اپوزیشن ایک طرف تھا اور ایک نوجوان ایک طرف تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سینٹ الیکشن سے بوائیکاٹ کریں گے. ہم نے ان کو منایا کہ بوائیکاٹ نہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، بوائیکاٹ نہیں، ہم ان کا سامنا کرتے ہیں، بوائیکاٹ نہیں، آپ پیپلز پارٹی کو ذمہ داری دیں. ہم تو اس کو اپنا نیشنل اسمبلی میں جو پرائم منسٹر کا کانسٹیٹیوئنسی ہوتا ہے، ہم تو اس کے گھر میں گھس کے اس کو شکست دلوائیں گے. کوئی نہیں مان رہا تھا، ہمارا میڈیا کے دوست نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس خان کے پیچھے تو کافی سہولت کار موجود ہے، پاکستان میں اس وقت سیاست آزاد نہیں ہے، آپ جو بھی کرے آپ جیتیں گے نہیں. ہمیں چیلنج دیا گیا کہ نمبرز دکھائے، اور اس وقت بھی ہم نے عمران کو شکست دلوایا. جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا، پورا پاکستان کا بجٹ ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا دوسرا طرف، اور یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کو ہم نے نیشنل اسمبلی سے جتوایا. تب بھی ہم نے دکھایا تھا کہ یہ شخص گر سکتا ہے. اور افسوس کے ساتھ جو بھی وجوہات تھے، ہم اپنا اس وقت اپنے ساتھیوں کو قائل نہیں کر سکے کہ وہی وقت ہے آئے، ہم اسی وقت لانگ مارچ پہ نکلتے ہیں، اسی وقت عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، اور اس وقت بھی اس کو گراتے ہیں. اس وقت نہیں ہو سکا تو آج ہو رہا ہے. دیر آیا درست آیا، سب ایک پیج پہ ہے. اور آپ پچھلے 3 مہینوں کا محنت دیکھے، پچھلے 3 مہینوں کا سیاست دیکھے، پچھلے 3 مہینوں کا اپوزیشن کا اثر دیکھے، اور اس کو آپ خود کمپیئر کریں پچھلے 3 سالوں کی اپوزیشن کے سیاست کے ساتھ. پچھلے 3 سال کی محنت ایک طرف اور یہ 2-3 مہینے ایک طرف. ہمارا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ احتجاج آپ کا حق ہے، ضرور باہر احتجاج کریں، مگر پارلیمان میں ملک کے فیصلے ہوتے ہیں. پارلیمان اصل میدان ہے، اور پارلیمان کے میدان میں جب ہم مل کے انٹر ہوئے ہیں تو پہلے دن سے عمران ہار چکا ہے. اب ثابت ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بھی مبارک دینا چاہ رہا ہوں، پارا چنار کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلیکٹڈ، یہ عمران اپنا اکثریت کھو چکا ہے. ہم نے دکھا دیا ہے، صرف چند کارڈ سامنے رکھ کے چند چیزیں اتنا سا دکھا کے یہ ثابت کر دیا کہ عمران کا حکومت ختم، کٹ پتلی ختم. اور اس لیے بزدل بھاگ رہا ہے، بزدل کی طرح بھاگ رہا ہے. میں تو اس کو خان نہیں کہہ سکتا، خان تو بہادر ہوتے ہیں، خان تو مقابلہ سے نہیں بھاگتے، یہ تو بھاگ رہا ہے. یہ کس قسم کا کپتان ہے؟ آپ نے کبھی ایسے کپتان دیکھا ہے جو پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے مقابلہ سے؟ ہم تو 8 مارچ سے انتظار میں ہیں، عدم اعتماد پیش کر چکے تھے،
جب میں اپنا لانگ مارچ پہ تھا، عوامی مارچ پہ تھا، اور کہتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اپنا جیب میں عدم اعتماد ہے، تو وہ چیلنج کرتے تھے کہ آئے عدم اعتماد پیش کرو. اور جب ہم نے پیش کیا ہے، جب ہم لے کر آئے ہیں، تو عمران بھاگ رہا ہے. ہم عمران کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سپورٹس مین سپرٹ دکھائے، اچھا سا کھلاڑی بنو، ہمت ہے تو مقابلہ کرو، بہادر ہو تو مقابلہ کرو، غیرت ہے تو سامنے آؤ. جلسہ کھیل رہا ہے. I 172 voters, 172 members, 172 MNAs کل لے کر آئے پارلیمان میں، اور ہم مانتے ہیں کہ تو وزیر اعظم ہو. نہیں لے کے آ سکتے ہو تو بنی گالا نزدیک ہے، وہاں جا کے بیٹھو. یہ کس قسم کا مذاق ہے کہ اپنا کرسی کو بچانے کے لیے، اپنا اقتدار کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو. اس نے پہلے سے معیشت کو تباہ کر دیا. فورن پالیسی پہ اگر میں شروع ہوگا تو بہت ہی لمبا ایک کہانی ہے. میں مختصر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اس شخص نے پاکستان کا خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے. یہ ویسی ہے جیسے کوئی اور بیرون ملک کا ایجنٹ آ کے وزیر اعظم بنتا تو وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ خود آ کے یہاں ملاکنڈ میں بھارت کا فورن پالیسی کا تعریف کر رہا تھا. آپ کو پتا وہ کیوں بھارت کا فورن پالیسی کا تعریف کرتا ہے؟ اس لیے اس کا فورن پالیسی اور بھارت کا فورن پالیسی ایک جیسی ہے. بھارت بھی چاہتی تھی کہ سی پیک کو سیبٹاج کرو، صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو متنازع بناؤ، صدر زرداری کا دیا ہوا سی پیک کو گو سلو کرو. تو عمران بھی آیا، عمران نے یہی کام کیا، سی پیک کو بیک برنر پہ رکھ دیا ہے اور پاکستان کی معیشت کو گرا دیا ہے. یہ بھارت کا ایجنڈا تھا کہ کشمیر پہ حملہ کرو. بھارت کا ایجنڈا تھا کہ مشرف کے 3 پوائنٹس پہ عمل کرو. تو وزیر اعظم بنتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ جب مودی کا الیکشن چل رہا تھا تو یہی عمران خان مودی کا کیمپین چلا رہا تھا. وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے کہتا تھا کہ مودی جیتے گا تو پاکستان کے لیے اچھی خبر ہوگی، کشمیر کے لیے ہم مسائل حل کریں گے. اور جب وہ مودی اس الیکشن جیتا اور کشمیر پہ حملہ کیا تو کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا کیس لڑا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کے لیے جدوجہد کیا؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا LOC پہ جا کے دھرنا دیا؟ کشمیر کے لیے کوئی لانگ مارچ کیا؟ اس نے جو پہلے لفظ ہے مجھے آج تک یاد ہے، افسوس ہوتا ہے. میں پارلیمان میں ادھر بیٹھا تھا، یہاں ہمارا وزیر اعظم آیا تھا، پاکستان پہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تو وزیر اعظم کھڑا ہو کے قوم کو حوصلہ دینے کے بجائے، کشمیر کا آواز بننے کے بجائے وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کریں آپ چھوڑ دیتے اور کسی کو اقتدار کا موقع دیتے جو کشمیر کا خیال رکھتا، جو کشمیر کا دفاع کرتا. یہ تو کہتا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. یاد ہے آپ کو کس نے کشمیر کا سفیر بننا تھا؟
کشمیر کا سفیر بنتے بنتے یہ تو کلبھوشن یادو کا وکیل بن گیا، اسی کلبھوشن یادو کے لیے NRO کا بندوبست کر دیا۔ جھوٹا شخص، منافق شخص، معیشت پہ آپ سے جھوٹ بولا، خارجہ پالیسی پہ آج تک آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، دہشت گردی پہ بھی کہا تھا کہ امن لے کر آئے گا، کیا امن لے کر آیا ہے؟ دہشت گردی کا آگ ایک بار پھر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ملک، یہ قوم، یہ عوام بہادر لوگ ہیں۔ ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے، میں نے نہیں، پارا چنار کے عوام نے، پاکستان کا پولیس نے کے سپاہیوں نے، فوج کے سپاہیوں نے، یہ قوم ایک قوم بن کے ہم نے یہ کر دکھایا کہ وہ کام جو افغانستان میں پورا نیٹو اور امریکہ اور پتہ نہیں کتنے دنیا کے قوتوں نہیں کر سکے، پاکستان نے کر کے دکھایا۔ اگر افغانستان میں دنیا دہشت گردوں کو شکست نہیں دے سکے تو میرا پاکستان میں میرے پاکستان کے عوام نے، میرے پاکستان کے فوج نے انہی دہشت گردوں کو شکست دلوایا تھا۔ یہ تو شہید بی بی کی وعدہ تھی۔ آخری خطاب میں شہید بی بی نے کہا کہ کچھ قوتوں ایسے ہیں جو ملکنڈ میں، سوات میں، قبائلی علاقوں میں پاکستان کا پرچم کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ صدر زرداری تھا جس نے قوم کو ایک کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ پاکستان کا پرچم اگر آج سوات میں ہے، اگر آج ملکنڈ میں ہے، اگر آج جنوبی وزیرستان میں ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جدوجہد کی وجہ سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی کی وجہ سے اور آپ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کی قربانی کی وجہ سے۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ آپ سے پوچھے بغیر، پارلیمان سے پوچھے بغیر، رات کے اندھیرے قوم کے پیٹھ پیچھے اس شخص نے دہشت گردوں کا پاؤں پکڑا۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے، صدر پاکستان ہوتے ہوئے دہشت گردوں کے سامنے جھک کے بھیک مانگنا شروع کر دیا، دہشت گردوں سے بھیک مانگ رہا کہ ڈائیلاگ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر کسی سے بات کرنے کے لیے، یہ تو حکومت کا، ریاست کا رول ہوتا ہے، مگر ایک آپ کو پارلیمان کی اجازت چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرا اگر ہم سے پوچھتے ہم آپ کو بتاتے کہ یہ ملک کے قوم APS کے شہداء کے خون پہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون پہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پرامن پاکستان چاہتے ہیں، ہر کسی سے بات چیت ہو سکتے ہیں، لیکن جو دہشت گرد، جو لوگ اس قسم کے سنگین جرائم میں ملوث ہے، بچوں کے قاتل ہے، عورتوں کے قاتل ہے، ان کو تو معافی چھوڑے، آئے کورٹس کا سامنا کرے، جرائم کا، جرم کا حساب دو۔ ہم کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے، اور جیسے میں اپنا والدہ کی قاتل کو معاف نہیں کر سکتا ہوں، ویسے میں اپنے پارا چنار کے شہداء کے قاتلوں کا معافی کبھی نہیں دوں گا۔ جو بھی ہم کریں گے آپ کی اجازت سے کریں گے، آپ سے پوچھ سے کریں گے۔ آپ اگر ہمیں حکم کرتے ہیں
کہ ہمیں جنگ لڑنا ہے تو ہم جنگ لڑنے کے تیار. اگر آپ حکم کرتے ہو کہ ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار, مگر نہ اپنے شہداء کے خون پہ, نہ اس دھرتی پہ, نہ اس ملک کے مفاد پہ ہم سودا کرنے کو تیار. ساتھیو, یہ جو کٹ پتلی ہے اب ملک اس کو پہچان چکے ہیں, عوام اس کو پہچان چکے ہیں کہ یہ جو کرپشن کا رات 3 سال کیا 3 سال تو حکومت میں, اس سے پہلے پتہ نہیں 30 سال سے یہی شخص کرپشن کا رٹ لگاتا رہا. اور 8 سال میں, یہاں 5 سال کی حکومت تھی, اوپر 3 سال کی حکومت میں وہ ایک کرپٹ کو نہیں پکڑ سکے. کرپشن کا نعرہ لگاتے رہے, پختونخوا میں کسی کرپٹ کو تو نہیں پکڑ سکے, مگر پختونخوا کا کرپشن کے ادارہ کو, احتساب کا ادارہ کو, وہاں تو تالا لگا دیا تھا. نیب کا شور کرتے رہے, پورا اپوزیشن کا پیچھا کرتے رہے, ایک کیس ثابت نہیں کر سکا. اور خود میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے کرپٹ ترین نکلے. اب میں نہیں, یہ میڈیا بھی نہیں, آپ بھی نہیں, یہ تو اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل عالمی ادارے کے رپورٹس کے مطابق پاکستان میں جو عمران کے دور میں کرپشن ہوا وہ 70 سال اس سے پہلے نہیں ہوا. تو آج کس منہ سے وہ کرپشن کی بات کر رہا ہے؟ ہم تو ایسی سیاست کبھی کی نہیں. ہم مجبور ہیں کہ ہمیں تو اخلاقیات پہ بڑا اچھا انداز سے پالیسی پہ سیاست کرنا پڑتا ہے, مگر ہر کسی کو معلوم ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران تو آج تک اپنا کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن تو نہیں چلا رہا ہے نا. کچھ تو دال میں کالا ہے. یہ کون سا کاروبار ہے آپ ہمیں بتائیں. ہم تو فیمیل امپاورمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. جب سے مجھے یاد ہے ہم سلائی مشینز جو ہے وہ غریب خاندانوں کو دیتے ہیں, عورتوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا محنت کر سکے, اپنے گھر کی تھوڑا کمائی کر سکے. یہ کون سے جادو کے سلائی مشینز ہیں جو اگر آپ بیچتے ہیں تو امریکہ میں جائیداد ملتے ہیں؟ یہ کس منہ سے کرپشن پہ بات کر رہا ہے وزیر اعظم؟ یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ جو خاتون اول کا کرپشن ہے ہم ملک اور قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. آپ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں آپ نے پیون لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے. جھوٹ کہنے بند کرو. ہم ان کو کیا بتائیں, ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکڑایا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اب یہ جھوٹ نہیں چلیں گے. اب عوام آپ کو پہچان چکے ہیں. عوام جانتے ہیں کہ عمران منافق ہے, عمران دھوکہ باز ہے, عمران جھوٹا ہے, عمران نے تبدیلی ہی نہیں تباہی کا بندوبست کیا ہے. اور اب جب وہ اپنا شکست دیکھ رہا ہے, مدینہ کا ریاست کا کارڈ استعمال نہیں چل رہا, کرپشن کا رٹ پہ لوگ تنگ آ چکے, بیرون ملک کا سازش پہ
لوگ سمجھتے ہیں کہ خود جو فورن فنڈنگ کیس میں سزا یافتہ ہے وہ دوسرے کے بارے میں فورن ایجنٹ ہونے کے الزام کیسے لگاتے ہیں. تو اب وہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ کھیل رہا ہے. ایک تو صرف وزیر اعظم بنا تھا کہ وہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا، اور اگر 3 سال بعد آپ کی محنت اور جد و جہد کے بعد سلیکٹرز کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے عہدے کے لیے سلیکشن کریں، تو یہ بہت خوشائن بات ہے اور ملک کے عوام اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارا تو جو جد و جہد ہے وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے. ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنا قانونی اور آئینی دائرہ میں رہ کے کام کریں. اور عمران آئین کا خلاف ورزی کرتا ہے، عمران جمہوریت کا خلاف ورزی کرتا ہے. یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا چلے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایک ماڈرن ریاست کی طرح قانون کی بالادستی ہو. عمران چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے ہی نہیں، ہر ادارہ وہ اپنا ٹائیگر فورس کی طرح کام کرے. اس ملک کا کوئی ادارہ نہ میرا ہے نہ عمران کا ہے، پورا پاکستان کا ہے. اور ہم کسی ادارہ کو کسی ایک شخص کے لیے متنازع نہیں ہونے دیں گے. مگر اس کا یہ پورا کوشش رہا ہے اور آج تک کوشش ہے کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جو ہمارا قدس ہے، وہ غیر جانبدار نہیں، وہ نیوٹرل نہیں، وہ عمران کی ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. عمران یہ چاہتا ہے کہ چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ ISI ہو، چاہے وہ ہمارا افواج ہو، چاہے وہ ہمارا پولیس ہو، یہ قومی ادارے ہیں. ہر پاکستانی ان ادارے کو اپناتے ہیں، کسی ایک شخص کا ادارہ نہیں ہے. مگر عمران کا سازش ہے، عمران کا کوشش ہے کہ ان ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنائے. میرا آپ سے وعدہ ہے، پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ادارے کو متنازع بنائے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز میں ہمارا ادارے کے متنازع بنائے گئے تھے. اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے الیکشن صاف و شفاف بھی ہوں گے اور کسی ایک شخص کے لیے کوئی ادارہ متنازع نہیں ہوگا. یہ باتیں تو بڑے بڑے کرتے ہیں، جلسہ میں آ کے دھمکیاں تو دیتا ہے، مگر اصل میں بزدل ہے. خود جو دوسروں کو جانور کہتا ہے، اصل میں وہ جانور ہے، وہ جنگل کا قانون چاہتا ہے. ہم آپ کو جنگل کا قانون کی اجازت نہیں دیں گے. یہ کبھی جب کوئی ہمارا منشور کا حصہ پہ، ہمارا منشور پہ وہ اختلافات نہیں کر سکتا، میرا آرگیومنٹ کا جواب نہیں دے سکتا، ہمارا سچ کا جواب نہیں دے سکتا، تو آج تک وہ صرف ایک میرا بات کو پکڑ کے وزیر اعظم پاکستان تنقید کرتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کرپٹ ہوں. بہت کوشش کیا،
یہاں تک کہ ISI کو استعمال کیا کہ میرا ناشتہ کا اور دھوبی کا بل کا تحقیقات کیا جائے. آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ ہم کرپٹ ہے. تو کہتا کیا ہے کہ اردو اس کا کمزور ہے. ایک تو ہاں اردو کمزور تو ہے میرا، لیکن میرا اردو تو 30 سال کی عمر میں کمزور ہے. آپ کا تو 70 سال میں آپ کو اردو نہیں آیا. اور مجھے اردو سکھانے سے پہلے آپ کے 3 بچے ہیں، تینوں کو اردو سکھا دو اور جان لو، سمجھ لو کہ ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں. ہم اپنے قومی زبان کا عزت بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور بہتر بھی ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ یہ دھرتی، یہ قوم جہاں اردو بولنے والے کا قوم ہے، اتنا ہی پشتو بولنے والوں کا قوم ہے. یہ پاکستان میں جتنے بھی زبان بولے جاتے ہیں، یہ ہر زبان کا پاکستان ہے. یہ سندھی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، یہ سرائکی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، یہ بلوچی بولنے والے کا بھی پاکستان ہے، یہ تو پنجابی اور پوٹوہاری بولنے والے کا بھی پاکستان ہے. وہ زبان جو وہ گلگت بلتستان میں بولتے ہیں ان کا بھی پاکستان ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے بچوں کو نہ صرف تعلیم کے تھرو، تعلیمی ادارے کے تھرو اردو سکھائیں گے، انگریزی سکھائیں گے، ان کا اپنا مادری زبان بھی سکھائیں گے. ہم نے تو ہمیشہ خدمت کیا ہے، تو نے صرف گالی دیا ہے. ہم تو سیاست کرتے رہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ہمارا جماعت کا کب سے سیاسی اختلافات ہیں. آپ نے کبھی مجھ سے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی برا لفظ، کوئی گالی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ خود تاریخ کا سب سے مہنگا ڈیزل لگا دیا، خود تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا پیٹرول، اور دوسروں کو ڈیزل کہہ رہا ہے. یہ وزیر اعظم ڈیزل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تاریخ کا مہنگا ترین ڈیزل تو عمران کا دور میں ملا ہے. دوسروں پہ بوٹ پالش کا الزام لگا رہا ہے. یا واہ بھائی واہ، بوٹ پالش کا الزام عمران. آپ سب کو یاد ہے نا، ہمیں یاد ہے ذرا کہ جب حمید گل اس کا ناپی تبدیل کرتا رہا، تب سے ہمیں یاد ہے. جب یہ پاشا کا کھلونا بنا، تب سے ہمیں یاد ہے. آج جو سب کچھ آپ کر رہے تھے، یہ ملک، یہ عوام آپ کو پہچانتے ہیں، اور آج بھی آپ کا کوشش یہی ہے. بوٹ پالش آپ نے ختم کر لیا ہے، تو آپ بوٹوں کو چاٹنے پہ اتر آئے ہیں. خود بوٹ کو ایسے پکڑے ہیں، ایسے پکڑے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ایسے نہیں کیا. اور آج تک آپ کا کوئی جمہوری کوشش نہیں ہے. آج تک آپ کا بوٹ پالش کرنے والا کوشش ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بوٹ پالش ختم ہو چکا ہے. اب یہ اس کا کام میں نہیں آئے گا. یہ جو دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے، خود آپ کی پیٹھ پیچھے بھیک مانگ رہا ہے.
پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا، اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ بس ایسا کرے OIC تک میرا اتحادیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنا اعلان کرے، اب کہہ رہا ہے کہ میرا جلسہ تک 27 میرا جلسہ ہے، بس میرا جلسہ تک اجازت کرے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم جانتے ہیں کہ یہ عوام، یہ ملک ہر اس پاکستانی کو سلام دے گا، ہر اس شہری کو سلوٹ کرے گا جو آپ کے خلاف اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے، جو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ پارا چنار کا ہیرو بن جاتا ہے، جو وقت کا فرعون کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں، جو وقت کے یزید کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں ہم تو ان کو ہیرو مانتے ہیں۔ تاریخ ریکارڈ کرے گا، تاریخ رقم کرے گا کہ اس وقت جب آپ کے خلاف جمہوری عدم اعتماد لے کر آیا تو اس وقت کون اس عوام کے ساتھ کھڑا تھا اور کون سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تاریخ یاد رکھے گا کہ کون مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے ساتھ کھڑے تھے، کون کشمیر پہ سودا کرنے والے کے ساتھ کھڑے تھے، کون دہشت گردوں کے سامنے جھکنے والے کے ساتھ کھڑے تھے، اور کون اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ تو کہتا ہے کہ جو میرے خلاف ووٹ دے گا وہ تو شادی کے فنکشن پہ بھی نہیں جا سکیں گے، ان کے تو بچے یہاں پاکستان میں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہم تو جاتے ہیں شادی کے فنکشنز میں، آپ نہیں جا سکتے ہو، عوام آپ کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، خود اپنے بچے کو باہر اس لیے پڑھا رہے ہو کہ یہاں آئے پارا چنار کا سکول میں آ کے پارا چنار کے سکول میں اپنے بچے کو ذرا شامل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے بچے، یہاں کے عوام آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا ہے خان صاحب، آپ کا تو نیپی اپوزیشن میں بھی چینج ہوتا تھا، وزیر اعظم بنتے ہوئے آپ کا نیپی چینج کروایا جاتا تھا، اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اپوزیشن کیا ہے، اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نیب کیا ہے، اب آپ کو لگ پتا جائے گا کہ جب سہولت کار موجود نہیں تو آپ کا حشر جو یہ قوم کرے گا، جو یہ عوام کرے گا، تاریخ یاد رکھیں گے۔ ساتھیوں، آپ کو سلام ہو، آپ کا ہمت کو سلام ہو، آپ کا حوصلہ کا سلام ہو۔ آپ نے عمران کو اتنا پریشان کر دیا ہے، اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی، انشاءاللہ تعالی جیت جمہوریت کی ہوگی۔ ہم مل کے الیکٹورل ریفارمز کریں گے، مل کے صاف و شفاف الیکشنز کا بندوبست کریں گے، اور پھر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، اور جب میں واپس آتا ہوں تو اپنے لیے ووٹ مانگوں گا، اور قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 9 مکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ مانگوں گا۔ مجھے علم ہے کہ قائد عوام نے چاہا کہ یہاں میڈیکل کالج بنے،
اور ضیاء الحق نے آپ کا میڈیکل کالج چھین کے کہیں اور بنایا تھا. اب تیسرا نسل کا وعدہ ہے, میں نے آنا ہے اور میں نے پارا چنار میں میڈیکل کالج, قائد عوام میڈیکل کالج بنانا ہے. اگر میرے بڑوں نے ایک نہیں 2 کالجز آپ کو دیا ہے تو تیسرا کالج انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے بنائیں گے. اگر صدر زرداری نے اس صوبہ کو شناخت دیا, پختونخوا کا نام دیا, 18ویں ترمیم کر کے NFC ایوارڈ کر کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا, اپنا سرزمین کا مالک بنایا, تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس خواب کو بھی حقیقت میں تبدیل کریں گے. اگر قائد عوام نے روٹی, کپڑا اور مکان کا دعویٰ کیا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وعدہ پہ پورا اتری, صدر زرداری نے آپ کو بے نظیر کارڈ دیا, تو یہ ظالم آج بے نظیر کارڈ بھی چھین رہا ہے. غریب ترین عورتوں سے بے نظیر کارڈ چھیننے والا کا میں حساب لوں گا, اور انشاءاللہ تعالی وہی بے نظیر کارڈ واپس لے کر آؤں گا. ہمارے بہت سے خواہشات ہیں کہ جو وعدے قائد عوام اور شہید بی بی نے آپ سے کیے, ہم نے مل کے وہ وعدے پورا کرنا ہے. یہ جو وزیر اعظم ہے, یہ دھاندلی, اس کو صرف دھاندلی آتا ہے. چاہے وہ آپ کا جنرل الیکشنز ہو تو دھاندلی, آپ کو جو بھی لوکل باڈی الیکشنز جاری ہے, آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقہ سے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عدم اعتماد تو وہ ہار چکے ہیں. وہاں بھی ایک ہی راستہ ہے, دھاندلی. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو پختونخوا کی لوکل باڈی الیکشنز میں آپ نے ان کو دھاندلی کی اجازت نہیں دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میرا پورا کوشش ہوگا کہ اس کو ہم عدم اعتماد میں بھی دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی وہاں بھی دھاندلی نہیں ہوگا, یہاں بھی دھاندلی نہیں ہوگا. جیت آپ کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی تو جیت عوام کی ہوگی. آپ قائد عوام کے ساتھ, بی بی کے ساتھ آپ نے نبھایا ہے. پہلی بار میں آپ کے پاس آیا ہوں, میرا پیغام گھر گھر پہنچائے, میرا بزرگوں کو پہنچائے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہنوں کو پہنچائے, میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں کو پہنچائے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, بی بی کا وعدہ نبھانا ہے. جیے بھٹو.